ہوا ہے اور ہم اس امید کے ساتھ آگے چلیں گے۔ میں اگر اجازت دیں تو آپ کی بات کا جواب دوں گا، کوئی الزام تراشی نہیں کروں گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو حقائق سامنے رکھنے کے لیے پوچھی گئی ہیں، مجھے کہا گیا کہ آپ جواب دیں۔ اسد قیصر صاحب میرے محترم ہیں، بڑی عزت ہے ان کے لیے۔ آپ اس کرسی پہ تشریف فرما رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کا رکن ہونے کے حوالے سے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آپ میں بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز، پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈرافٹ تو اس وقت آئے جب بل لے کیا جائے، کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر یہ حکومتی بل ہے تو سب سے پہلے حکومتی حلقوں میں مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ایک ڈرافٹ بل کی شکل میں کابینہ کے سامنے لایا جاتا ہے، کابینہ اس کی اپروول دیتی ہے، اس کے بعد ایک کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز ہے CCLC، میں خود اس کا کنوینر ہوں۔ اس کمیٹی میں ایک دفعہ اچھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ مزید چیزیں درست ہونے والی ہیں، اور اگر اتحادی حکومت ہو تو CCLC میں ہمیشہ ساروں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہے، پچھلے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں، ہم کلاس بائی کلاس پہلے دیکھتے تھے، اس کے بعد لے کے آتے تھے۔ پھر کیبنٹ کہتی ہے کہ جی اب اسے پارلیمنٹ میں لے جایا جائے، یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے قومی اسمبلی میں لے کر انٹروڈیوس کروائے یا سینٹ میں کرائے۔ اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں جواب دہ ہوں۔ ابھی یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا، ابھی یہ CCLC میں ڈسکس نہیں ہوا، کچھ عرصے سے یہ مشاورت جاری تھی۔ اور کیوں جاری تھی؟ موجودہ انتخابات کے بعد جب حکومتی اتحاد تشکیل پا رہا تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب، خورشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تو پہلے دو جماعتوں نے کمیٹیاں بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہم انگیج رہے۔ پھر ہماری مشاورت متحدہ قومی موومنٹ سے ہوئی، پھر ہماری مشاورت IPP اور مسلم لیگ سے ہوئی، چودھری سالک صاحب موجود ہوں گے۔ ہماری انگیجمنٹ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوئی، ہماری انگیجمنٹ اعجاز الحق صاحب سے ہوئی، ہماری انگیجمنٹ ANP سے ہوئی، ہماری انگیجمنٹ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے ہوئی۔ اس سٹیج پہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہمارے رابطے ہوئے۔ اچکزئی صاحب بڑے ہیں، ناراض ہیں، ان دنوں میں ان سے بھی کسی سٹیج پہ بات ہوئی۔ یہ سیاست کا حسن ہے۔ حکومت جب بن رہی تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی میٹنگز کے دوران جو ہمارے کچھ معاملات طے ہوئے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ حکومت سازی کے بعد اولین فرصت میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفنشڈ پارٹ ہے اس پہ کام کیا جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ آئینی عدالت کا قیام۔ 19ویں ترمیم اس ایوان نے اور ایوان بالا نے بہت محنت کر کے 1973 سے لے کر اور 2009 تک جو کھلواڑ ہوئے تھے آئین کے ساتھ، اور جو کچھ کمی بیشیاں محسوس کی گئیں آئین میں، ان کو درست کرنے کے لیے 18ویں ترمیم پاس کی، جو بلا شبہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس پارلیمان کا، جس کی وجہ سے پاکستان آج تک جڑا ہوا ہے۔ اور ہم اکٹھے کھڑے ہیں، چاروں اکائیوں کو ایسے پیرٹی پہ رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ پاکستان آگے بڑھے، وفاق مضبوط ہو۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان سینئرز کو جنہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا، شب و روز اس پہ کام کیا، تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھایا اور وہ درستگی ہو گئی۔ اس وقت بھی یہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں اور پوچھئے گا چودھری اعتزاز احسن صاحب سے، جن کا نام ابھی لیا گیا خواجہ صاحب کی طرف سے، اور پوچھیں نوید قمر صاحب اور خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے کہا آئینی عدالت نہیں بنے گی۔
اور وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن کر دی جائے گی اگر آپ 19ویں ترمیم کے ذریعے جو ہمارے اختیار آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی ریگولرائزیشن کو اگر وہ ختم نہ کیا گیا. میں قانون کے طالب علم کے طور پہ اور اس پارلیمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونے کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ قانون ساز پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ بچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے. ہم اپنی مخالفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے ہم اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جو ہے جا کے جھولی میں ڈال آتے ہیں. خدارہ مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. 25 کروڑ عوام نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن طے کرنی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے. چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا, چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا, چیف جسٹس نے نہیں کہنا کہ کون سی سیاسی جماعت کو کس طرح سے چلنا ہے. منشور میں نے دینا ہے, میرے قائدین نے دینا ہے, آپ نے دینا ہے, انہوں نے دینا ہے. ڈیم بنائے ہیں انہوں نے, دیکھنے چل رہے ہیں, پانی بھی چل رہا ہے, بجلی بھی آ رہی ہے وہاں سے, پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلے گئے. اللہ بہتر جانتا ہے. خدارہ جذبات سے بالا تر ہو کے میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ گفتگو آگے بڑھی جو پرپوزلز تھی وہ آتی گئی. پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں ہوا اور پچھلے کچھ مہینوں سے جو شدت آئی ہے خیبر پختونخوا میں, میرے اس طرف کے بھائی بیٹھے ہوئے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں, اور ہم آپ کی ہمت کو, آپ کی قربانیوں کو, آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ریاست کو قائم رکھنے کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. جب بلوچستان کا یہ اندوناک واقعہ ہوا ہے جس میں پنجاب کے غریب شہریوں کو سلوٹر کیا گیا, میں کہوں گا, اور ہمیں بالکل شرم نہیں آتی کہنے کہ جب بات یہ ہوتی ہے تو پنجاب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں. خیبر پختونخوا میں جب یہ سرج بڑھی اس کے ساتھ ہی تو ایپیکس کمیٹی میں 2 ڈیمانڈز آئیں ڈسکشن میں. خواجہ صاحب آپ گواہ ہیں اس بات کے. انہوں نے کہا کہ ملک جل رہا ہے, یہ تجویز ہم دے سکتے ہیں کہ ود سن سیٹ کلوز جیسا اے پی ایس کے بعد آپ نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے وہاں پہ خصوصی عدالتیں قائم کی تھی کہ ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں, وہ دیا جائے. وہاں پہ فیصلہ نہیں ہوا اور کہا گیا کہ ہم کنسنسس سے ہوگا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. ایک وہ تجویز لائی گئی, چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں اپنے سول سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے, فوج قربانیاں دے رہی ہے, ان کی قربانیوں کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے لیکن اپنا حصہ ہم ڈالیں گے. یہ بات ابتدائی طور پہ مالک بلوچ صاحب نے بھی کہی کہ یہ ٹائم درست نہیں ہوگا. یہی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جب مولانا کے سامنے رکھی گئی, اور اس میں ایک اینگل تھا کہ اس ترمیم کے ذریعے جو پہلے حراستی مراکز تھے ان کی بھی دوبارہ اجازت دی جائے تاکہ جو مسنگ پرسنز کا قصہ ہے وہ شاید جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان چیزوں سے, شاید اس کا حل نکلے. مولانا نے کہا کہ اگر اس کا اچھا حل نکلتا ہو تو یہ ضرور کریں لیکن سوچ لیں ابھی نہ کیا جائے. اس کا اسی ٹائم پہ یہ تجویز ڈراپ کر دی گئی. اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا آرٹیکل 8 بھی. اگر آپ کو یہ شک پڑتا ہے کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ پیچکس اور ٹائٹ کرنا تھا آپ لوگوں کے حوالے سے, تو آپ کا تو پہلے ہی ٹرائلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور میٹرز آف جوڈس ہے, اور جو ریٹروسپیکٹیوٹی کے معاملات ہیں اور پروسپیکٹیوٹی کے, اس پہ میں بات نہیں کروں گا, میرے سے زیادہ گور خان بھی یہ جانتے ہیں. تو پلیز ذرا تعصب کی اینک ایک سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا آگے چلے. اس میں اور کیا تھا, 199 کی بات ہوئی. 199 بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جن علاقوں میں وہ آپریشنز ہو رہے ہوں گے اور آئین میں کچھ اجازت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس مخصوص دورانیے اور اس علاقے میں
نیشنل سیکیورٹی ایک کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ نہیں وائل ایکسرسائزنگ جورسڈکشن، اور وہ بھی ابھی تجویز تھی، وہ ڈرافٹ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھی۔ جو ساجد ترین صاحب ہمارے ساتھی ہیں، مینگل صاحب کے پارٹی کے نمائندے ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، مالک بلوچ صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، کل ان سے پرسوں بات ہوئی، پھر کل بات ہوئی، یہ ساری چیزیں ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی۔ ہم حکومتی اتحاد ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کا کام اس میں سے تنقید کر کے چیزیں نکلوانا یا شامل کرنا ہے، میں کیڑے نکالنا نہیں کہوں گا۔ تو ہمارا کام کم از کم پورا ہو تو آپ تک پہنچیں گے نا۔ مین وائل ایک واقعہ ہوا، ہم دونوں اطراف نے اس پہ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، بلکہ ہم نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہمارے کچھ اراکین کی گرفتاریاں ہوئیں، مینر درست نہیں تھا، ٹائمنگ درست نہیں تھی۔ اسپیکر صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، ہم نے اس میں تھوڑا حصہ ڈالا، کریڈٹ گوز ٹو یو، کریڈٹ گوز ٹو یو۔ کمیٹی بنی ہوئی تھی، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اس طرح سے ہوگا۔ کمیٹی میں اس پہ بات شروع ہوئی، میں نے جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ سامنے رکھے کہ آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے۔ فوری طور پہ جوڑ دیا گیا اس کو کہ جی جو چیف جسٹس ریٹائر ہونے جا رہا ہے صرف اس کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ عدالت پہ اور عدلیہ پہ حملہ ہے۔ میں ریکارڈ کے لیے یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں یہ حملہ کب ہوا تھا؟ میں نے تو نہیں کیا، میرے دور حکومت میں تو کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا۔ بھول گئے ہیں ہم جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا، اور کس ڈٹائی کے ساتھ آپ نے اسے سپورٹ کرتے رہے۔ دونوں ریفرنس جو ہیں، دونوں ریفرنس منہ پہ مارے عدالت نے، اور وہ لوگ بحال ہوئے اور ان کی ونڈیکیشن ہوئی۔ ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، ایسی باتیں نہ کریں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی رات کا اندھیرا نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے کچھ فیچرز بتا دیے ہیں۔ بڑی بات یہ تھی آئینی عدالت کہ اس کی شکل کیا ہوگی۔ جناب اسپیکر، ایک چیف جسٹس اور جو ایک کانسیپٹ ہے ابھی تک کہ 7 یا 8 ججز ہوں، اور ہر وفاق کی ہر اکائی کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا کریں گے؟ وہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے 184 کی، اور جو سو موٹو کا اختیار ہے، جو الحمدللہ ہسپتالوں کے ڈسپینسروں کے پرفارمنس سے لے کے شیشے کی بوتل نکلنے تک استعمال ہوا ہے جہازوں سے، اس کو وہ ریگولیٹ کرے کچھ۔ 199 میں جو ہائی کورٹس اپنی اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہیں، اس کی اپیلیں جو ہیں وہ اس عدالت میں جائیں تاکہ ایک پیرٹی رہے اور آئین کی تشریح جو ہے وہ ایک طرح سے ہو، ایک جگہ پہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ 60,000 سے زائد 61,000 کچھ 100 مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس وقت بھی۔ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے جناب اسپیکر؟ فوجداری مقدمات سپریم کورٹ آتے ہیں لیو ٹو اپیل کے ساتھ، کئی دفعہ ایز اے رائٹ بھی آتے ہیں جب اوریجنل آرڈر ریورس ہوا ہو۔ دیوانی مقدمات آتے ہیں، بینکنگ سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں، کمپنی بینچز سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں، سروس ٹریبیونل کے مقدمات آتے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے، اور یہ آئینی بھی۔ ہم لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہر وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہیں پہ جائیں اور وہیں پہ سیٹل ہوں، کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے، ہم نے نادانیاں اتنی کی ہیں کہ آپ نے اپنی ساری طاقت، اپنا سارا اختیار دیوار کے اس پار دے دیا ہے۔ کچھ اس پار ہے، کچھ اس سے آگے ہوگا۔ میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں۔ یہ کب واپس آنا ہے؟ جب آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کرنا ہے، اور وہ اختیار ایک ہی ہے، وہ قانون سازی کا ہے۔ آپ وہ قانون بنائیں جس کا فائدہ لوگوں کو ہو۔ میں تو ابھی ضابطۂ فوجداری کا ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں جس میں 90 ترامیم ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اریسٹ ڈیٹینشن سے لے کے ایف آئی آر کے اندراج سے لے کے
چالانوں کے داخل ہونے سے لے کے کے رول سے لے کے بے گناہ لوگوں کو ضمانتوں کن کن گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے اس میں آسانی کرنے سے لے کے ٹرائلز کی ٹائم لائنز کے 1 سال کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہوگا ورنہ اس جج کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے۔ اس آئینی پیکج میں بھی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کا ذکر ہوا۔ اسد قیصر صاحب، اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ، میں یہ پیکج لے کے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، جس بار ایسوسیشن اور کاؤنسل کا آپ نام لیں گے یہ پیکج اگر وہاں سے ڈیفیٹ ہو میں جواب دہ ہوں گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو تجاویز آئی تھی ان کو آپ وہیں پہ آگ لگا دیں اور کنویں میں پھینک دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تجاویز جب اس کو لے کے آنا ہے اس وقت اگر ہوتی تو ہم ذمہ دار ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بھی کر دو، حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو، حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو۔ آئینی عدالتوں پہ، جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کے افیکٹو رول پہ، سپیریئر کورٹس کے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے فلاڈ ہونے پہ اور ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفیشنسی کو مس کنڈکٹ یا ریموول کی گراؤنڈ بنانے کے لیے پاکستان کی وکلا برادری پچھلے کئی سالوں سے مطالبے کر رہی ہے۔ ایم پارٹ آف پاکستان بار کاؤنسل۔ اس میں لکھا ہم نے کہ وہ جج جو سرکاری مراد تو لے رہے ہیں، گاڑی پہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں، ایک اسکاٹ آگے ایک پیچھے، اگر یہ وزراء اور پارلیمنٹیرین کریں تو وہ ولن ہے معاشرے کے۔ ان کا یہ بھی فرض ہے کہ جو غریب آدمی بکری بیچ کے، بھینس بیچ کے، وکیل کر کے آپ کے سامنے آتا ہے اس کو 1800 تاریخیں نہ دیں، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو انصاف دیں اور وقت پہ دیں۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ میرے مقدموں میں یہ اٹک کا مقدمہ ہے، 2003 کا واقعہ، آج 2024 میں کھڑے ہیں، سزائے موت ہو گئی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں، یہ سزائے موت کا کیس نہیں، عمر قید ہو گئی، 2 بندے چھوڑ دیے، 2 کو سزا کر دی۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ایک ایویڈنس پہ ایک کو چھوڑو، ایک کو رکھو، یا پک اینڈ چوز ہے۔ آئیڈیل کیس۔ اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں، 2016 سے اپیل 8 سال سے پڑی ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی لیو سٹیج بھی نہیں آئی۔ پچھلے مہینے البتہ وہ دونوں کزنز میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا سر آپ کی کوششوں کا بہت شکریہ، ہم سزا پوری کر کے گھر آ گئے ہیں، ہم سزا پوری کر کے گھر آ گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جانے، وہ کاغذ جانے اور آپ جانے۔ ہمیں بتائے سر، میں وہ فی، وہ یہ گور بیٹھے ہیں، میں وہ فی کیسے جسٹیفائی کروں جو انہوں نے مجھے دے رکھی ہے، اور میں کس سے حساب مانگوں؟ اور کل اگر وہ اپیل میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اٹس اے ونڈرفل کیس، پک اینڈ چوز ہے۔ اگر وہ بری ہوتے ہیں تو وہ 8 سال میں نے اور آپ نے دینے ہیں، کس نے دینے ہیں ان کو واپس جو انہوں نے جیل میں گزارے ہیں؟ ہم نے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں حاضر ہوں بھائی، میں حاضر ہوں تیرے لیے، میں جواب دے ہوں اس کے لیے، میں جانے کو تیار ہوں۔ شیر افغان مجھے ایڈریس دا چیئر پلیز، ایڈریس دا چیئر۔ 8 دنوں کی تلافی اسپیکر، 8 یہ 6 مہینے والے 8 دن کی تلافی، 8 دن کی تلافی میں اسپیکر صاحب نے 8 دنوں کو کوئی 3.25 دن پہ کر دیا۔ آپ ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ جی ایڈریس دا چیئر۔ میں نے جناب اسپیکر جو بات کر رہا ہے 2 منٹ اور لوں گا کیونکہ یہ چہمیں گوئیاں ختم ہو سر۔ یہ چوری، ڈکیتی، رازنی، چھپنا چھپانا، شب خون مارنے، یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ کیا لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو دوبارہ 18ویں ترمیم کی روح کے مطابق بنایا جائے۔ میں چیف جسٹس اور جسٹس منصور شاہ صاحب سے آن ریکارڈ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہماری 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے، اس میں 4 اپوزیشن ہیں، 4 ٹرینی بینچز ہیں، بیلنسڈ ہے بالکل، اور پارٹی لیڈرز اسے نومینیٹ کرتے ہیں شیئر کے مطابق۔ ہم وہ مرج کرنا چاہتے ہیں، بار کاؤنسلز، بار ایسوسیشنز بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ
ادھر سے سر فیصلہ آتا ہے کہ یہ ریکمینڈ ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے. آئین میں لکھا ہے کہ آپ 6-2 کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ ان کی نامینیشن کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ریزنز دے کے. جناب اسپیکر خواجہ صاحب گواہ ہیں, نوید قمر صاحب گواہ ہیں, بڑی دفعہ شرمساری اٹھائی ہے, بڑی دفعہ بے آبرو ہوئے ہیں. 8-0 کے ساتھ پشاور کی اپوائنٹمنٹس تھی پچھلے سال. 2 ججز کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب رپورٹس تھی, سینیورٹی بھی وائلیٹ ہوئی تھی, ان کی سروس سے آ رہے تھے, ان کی نامینیشنز ہم نے کنفرم نہیں کی. 8 پارلیمنٹیرینز نے, سواتی صاحب بھی تھے, علی محمد بھائی بھی تھا اس میں. علی محمد صاحب ایسے ہی تھا نا جی. کیا ہوا ہے, اب ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں, بہت معتبر ہیں جی, دماغ کٹھے بیٹھ کے لگایا, دونوں وہ بھی لائیں گے, دونوں کو اکٹھا کر کے متفقہ فیصلہ کر دیا, 6 سے بھی آگے نکل گئے. پرسوں یعنی 48 گھنٹے کے اندر پتہ چلا کہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی ہے, ایک جج صاحب نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا ہے, سسپینڈ کیا, انہوں نے آرڈر کیا اس کا اوتھ کرا دو. واہ جی واہ, پارلیمان کی بالادستی, کیا بات ہے. ہم نے کہا کہ 8 کے 8 بندے مرج کرتے ہیں. اب میں ساری باتیں بتاؤں گا. شاہ صاحب نے اور قاضی صاحب نے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے فوراً بعد یہ بات ہوئی تھی, آن ریکارڈ ہوں میں, اٹارنی جنرل میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا یہ بیلنس خراب نہ کریں, ہمارے 6 ججز ہیں, آپ 6 تک محدود کریں, 4 وہ ہیں ہی ہیں, ان کو لے آئیں. لا منسٹر اٹارنی جنرل بھی آپ کے کھاتے میں پڑتا ہے, تو آپ 4 کو کر دیں. ہم نے ان کی مان لی ہے, 4 پارلیمنٹیرینز, 1 وزیر قانون, 1 اٹارنی جنرل, باقی بار کا نمائندہ. یہ نیا کمیشن ہے. کمیشن کو کس لیے کیا کہ یہ جو روز بے توقیری ہوتی ہے پارلیمانی کمیٹی کی, یہ نہ ہو, ہماری عزت بچ جائے یار خدا کے لیے. اگلی چلے سر, اس کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس ایویلویٹ کیا کریں. کون سی پاکستان میں ایسی سروس ہے جس کی پرفارمنس ایویلویٹ نہیں ہوتی؟ ہے ایک سروس, اعلیٰ عدلیہ ہے, کیونکہ اس وقت لارڈ شپس آتے تھے, ہارس ہیئر وگ پہن کے آتے تھے, ان کے اپنے اندر بڑا کچھ ہے. ایک اندر ہوا ہے, اس کا حساب ہو رہا ہے, پوچھیں جا کے. آہستہ. اچھا میں صرف ایک استدعا ہے, صرف ایک استدعا ہے آپ سے, یہ ہاتھ جوڑ کے 5 منٹ اور دے دے, ہاتھ پہ نہ بولا کریں بس پلیز. Please address the chair. جی میں address the chair. سارا کچھ عرض کروں گا. جناب اسپیکر, ہم نے کیا کیا, تجویز یہ ہے, قانون نہیں بنایا, تجویز یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے, جس میں 6 اعلیٰ عدالت کے جج ہوں گے اور 6 لوگ ہم ہوں گے اور بار کونسل بیٹھی ہوگی, جو انہیں اپوائنٹ کرتی ہے, پھر ان کی کنفرمیشن کرتی ہے, جو انہیں گھر بھیجتے ہیں. وہ سالانہ رپورٹس لیں گے ہائی کورٹ سے, اپنے رولز بنا کے ایک چارٹ بنائیں گے, کس جج کے پاس کتنے مقدمے گئے, کتنے فیصلے ہوئے, کتنی تاریخیں پڑی. ایک عدالت میں ایک جج 12 مقدمے روز ڈیسائیڈ کرتا ہے, دوسری عدالت والا روز 1 کرتا ہے. یار کہیں تو بیلنس کرو. مراد ایک ہے, اختیارات ایک ہے, لسٹ ایک جیسی ہے. جو نہیں کرتا وہ گھر جائے, کہ وہاں رہے. آپ کے وسائل پہ, آپ کے ٹیکس کی منی پہ, آپ کی تو 1,64,000 تنخواہ ہے, 3 دفعہ بل آئے ہیں کہ اس کو 2,20,000 کر دو, کہتے ہیں پارلیمان کھا گئی. وہ 12 سے 15 لاکھ بھی لیتے ہیں. تو خدا کے لیے کئی بیلنس بھی کریں, جو کام نہیں کرے وہ گھر جائے. کیا اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے؟ کمیشن رپورٹ بھیجے سپریم جوڈیشل کونسل کو, ایس جے سی کو, وہ 60 روز میں پابند ہوں گے, اس کو ڈسپوز آف کریں, یا واپس بھیجیں کہ جی آپ کی فائنڈنگز غلط ہے. اس کے علاوہ 52 ترامیم اس لیے ہیں کہ جب آئینی عدالت آپ بناتے ہیں, تو میرے وکلاء بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کوئی 33-34 جگہوں پہ اس کی, یا اس سے زیادہ جگہوں پہ کورسپونڈنگ امینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے, جہاں پہ لفظ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ ڈالنا پڑتا ہے, جہاں پہ ورڈ سپریم کورٹ کو سبسٹیچیوٹ کر کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کرنا پڑتا ہے. یہ ساری ایکسرسائز میں وہ کلازز اتنی ہوں گی, مٹیریل کلازز جو
ہمارے حکومتی اتحاد نے جن باتوں پہ اتفاق رائے کیا وہ اس طرح سے ہیں. ہاں بلوچستان والے دوستوں میں کنسنسس نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ہمارا رقبہ بہت بڑا ہے, حلقے ہمارے لیے بہت طویل اور غیر ضروری ہیں. کسی نے کہا میرا حلقہ 46,000 کلومیٹر پہ محیط ہے, مربع کلومیٹر پہ صوبائی اسمبلی کا, ہماری سیٹیں 9 سے 10 بڑھائیں, ہم کچھ تھوڑا اسے شیپ اپ کریں. ہم نے کہا بھئی یہ آپ کا صوبائی معاملہ ہے, آپ وہاں پہ بیٹھ بتائیں, بہتر ہے کہ اسمبلی کی ریزولوشن کروائیں, آئین میں ڈالنا ہے, ہم حاضر ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے تو قائد کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں, بالکل دلیری کے ساتھ لے کے آئیں گے. آخری بات یہ ہے کہ سارے پروسیس میں مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ یہ اکثریتی ووٹ کے ساتھ نہیں ہونی, یہ 2/3 کے ساتھ ہونی ہے, ان کو بھی بتایا جس حد تک مجھے کہنا چاہیے تھا اور جس حد تک اس ان آفیشل سٹیج پہ بول سکتے تھے وہ اس کمیٹی میں دوستوں کو ایک روز پہلے بھی بتایا اور کل بھی بتایا اور آئندہ بھی بتاتے رہیں گے. کل میٹنگ کے اختتام پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے ساری ایکسرسائز میں, ان کی بڑی اچھی تجاویز تھی. اور ایک ہی بات تھی ان کی کہ جو لیگسی انہوں نے کہا مجھے میرے بزرگوں نے دی ہے کہ پارلیمان کو مضبوط رکھو, پارلیمان کو مضبوط رکھو اور پارلیمان کو مضبوط رکھو. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام اس لیے آپ لے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ زیادہ خواب میں وہ آتے ہیں. ہم نے بھی بھگتا ہے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ڈیم بنانے کے علاوہ سارا دن ہمیں ہی ہانکتے رہتے تھے, یہ بیٹھا ہے, یہ کس سے حساب لے گا؟ وائنڈ اپ کیجئے. میں نے ہر پارٹی سے ایک کو دینا. آخری بات, اب انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت میں آپ عمر کی حد جو ہے وہ 68 پہ کیوں لے جا رہے ہیں, باقی جگہ پہ وہاں پہ ہے. تو سر عرض یہ ہے کہ یہ پہلا ایک تجویز تھی یہ کہ یہ تجویز بھی رکھیں اور دوسری بھی رکھیں, کیونکہ سر اگر آپ نے ایک معتبر ادارہ قائم کرنا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پیرلل بھی ہو اور کئی حوالوں سے ان کا اختیار آئینی تشریحوں کے حوالے سے بہتر ہے, یو نیڈ ایکسپیرینسڈ برینز, یو نیڈ پیپل ود بیک گراؤنڈس. تو یہ چیزیں وہاں پہ طے ہوں گی. اب فضل الرحمان صاحب کی تجویز جو تھی وہ ہم نے مانی, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی بالکل, اسحاق ڈار صاحب کو بٹھایا, آپ لوگ بھی ہوں گے. تمام پارلیمانی جماعتیں جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہیں ان سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اتفاق رائے کی ہماری کوشش ہے. یہ بات آپ کو آج ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر عرض کروں گا کہ اس پہ تکے لگانے والی تنقید کرنے کی بجائے آپ مثبت تجاویز لے کے آئیں کمیٹی میں. جو آپ کی اچھی تجاویز ہوں گی ہم بھی سر نگوں کریں گے, جو ہم مناسب بات کریں آپ بھی اس انگیجمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو 75-77 سال سے پس رہے ہیں اور سر جھکا کے اداروں کے آگے عدالتوں کے کوریڈورز میں جو لوگ رل گئے ہیں ان کے لیے کچھ کریں, اپنے لیے بعد میں کریں گے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.